چند نصیحتیں جن کا تعلق ہم سے، آپ سے ہے، جن کا تعلق ہمارے سماج سے ہے، جن کا تعلق ہمارے گھروں سے ہے۔ گھروں کے تعلق سے چند باتیں، چند نصیحتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئیے بات کی شروعات سورہ تحریم کی آیت جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہیں سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یاد کرائی گئی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو، اے ایمان کے دعوے دارو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق دنیا کی آگ سے 69 پوائنٹ زیادہ تیز گرم ہوگی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح کوئلے سے، لکڑی سے نہیں جلے گی، پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، بلکہ جہنم کی آگ کے جو ایندھن ہوں گے، جو جلائی جائے گی، جس کے ذریعے جہنمیوں کو جلایا جائے گا، وہ ایندھن، وہ پیٹرول کا کام کرنے والی وہ چیز انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، ہم سے اور آپ سے اور اہل ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے پورے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس آیت کریمہ کے اندر ہم سب کو یاد کرائی گئی ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح اور تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پورے پریوار، پورے فیملی کی بھی اصلاح اور تربیت کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا پورا گھر بھی جہنم سے بچ جائے۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر آپ چاہے اپنی زندگی میں اور کام میں کتنا ہی بیست اور بزی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، آپ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اپنے گھر فوراً بھاگیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کا ممبر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے اس آگ میں جل جائے، آپ کو صرف اتنا پتا چلا کہ ابھی گھر میں آگ لگی ہے، آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اپنے گھر بیوی بچوں کی طرف بھاگیں گے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا گھر کا پریوار کا کوئی فرد جلے نہ، آگ جلائے نہ۔ آپ ان کو بچانے کے لیے اتنی زیادہ فکر کریں گے کہ سارے کام کاج ایک طرف، آپ کا پریوار ایک طرف۔ میرے بھائیوں، جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کا پریوار، آپ کا گھر، آپ کی پوری فیملی جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے، آگ پر زندگی گزار رہی ہے، تب آپ کو احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر یہی احساس کرائی گئی ہے، یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ایمان والو، تم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی پورے پریوار کی اصلاح کی فکر کر لو، تاکہ سب کے سب جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ ہم اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ
ایک قول ذکر کرتے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم اپنے پورے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو سنو، وعلموہم وعذبوہم، جہنم کی آگ سے پورے گھر کو کیسے بچاؤ گے، جہنم کی آگ سے پورے فیملی کو اس طریقے سے بچا سکو گے، وعلموہم، تم ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو، انتظام کرو، وعذبوہم، انہیں ادب سکھلاؤ، تربیت دو، اصلاح کا کام کرو۔ آج ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کو کیا سکھاتے ہیں؟ آج بچہ جیسے ہی بولنے لگتا ہے، صبح ہونے کے بعد گھر کے بڑا ماں باپ یہ سکھاتے ہیں، بیٹا بولو، صبح ہو گئی نا گڈ مارننگ بولا جاتا ہے، اور تھوڑا دن نکلا دوپہر ہو گئی، بیٹا بولو گڈ آفٹرنون، اور آگے بڑھیے شام ہو گئی گڈ ایوننگ، رات ہو گئی گڈ نائٹ، 1 سال ہو گئے، باپ اور ماں، آج تو باپ کم ماں آگے بڑھتی ہے، برتھ ڈے منانا ہے، جیب سے پرس سے پیسے نکالیں، بیوی ماں خود جاتی ہے شاپنگ سے، بیکری اور کیک کی شاپ سے کیک لاتی ہے اور برتھ ڈے مناتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ بچپنے سے لے کر کے جوانی تک آپ نے اپنے بچے کو دین کتنا سکھایا ہے؟ آپ اپنے بچے کو، آپ اپنی لڑکیوں کو، اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم کا کتنا اہتمام کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہے، روزانہ کی خبریں ہیں، فوٹوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ خبریں بتا رہی ہیں کہ آج مسلم قوم کی بیٹیاں، آج مسلم ماں باپ کی بیٹیاں، آج مسلمان قوم سماج کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ جا کر کے زنا کر رہی ہے، بدکاری کر رہی ہے، اپنی جنسی خواہشات کو پوری کر رہی ہے۔ حالات یہ ہے، ہم اس پر افسوس کرتے ہیں، ہم یہی سوچ کر ماتم مناتے ہیں کہ آج حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان لڑکیوں کو بہکانے کے لیے، مسلمان لڑکیوں کو لو ٹیرف کی جال میں پھنسانے کے لیے بڑی بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے، بڑے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو آفر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو خراب کرو، ہم تمہیں رہنے کے لیے مکان دیں گے، لاکھ روپیہ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ سوال یہاں اس کا نہیں ہے کہ یہ بڑی بڑی سازشیں پلاننگ ہو رہی ہے، سوال اس بات کا ہے کہ مسلم نوجوان لڑکیوں کا ایمان کیا اتنا گیا گزرا ہو گیا ہے، مسلم بیٹیوں کا ایمان کیا اتنا سرد اور کمزور ہو گیا ہے، کیا مسلم نوجوان لڑکیوں کا ایمان مکڑی کا جالا بن گیا ہے، جو چاہے آئے اور محبت کی جال میں پھنسائے لے کر چلے جائے۔ میرے بھائیوں، آج کتنی مسلمان بہنیں ہیں جو لو ٹیرف کے جال میں پھنس کر کے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہیں، کتنی ایسی مسلم لڑکیاں ہیں جو غیروں سے سمبند بناتی ہے، غیروں سے زنا کرتی ہے، ویڈیوز بنایا جاتا ہے، پھر بلیک میل کے ذریعے دھرم پریورتن کیا جاتا ہے، پھر اسلام کے خلاف، نعوذ باللہ، اللہ بچائے، اللہ اس کے رسول دین اسلام کے خلاف اب شبد بلوایا جاتا ہے اور وہ بولتی بھی ہے۔ کتنی مسلمان بہنیں ہیں جنہیں عشق و محبت کی جال میں پھنسا کر کے وہ ناجائز سمبند بناتا رہتا ہے، جب دل بھرتا ہے پھر اسے کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کتنی مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو غیروں سے نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے، اور جب اس کا دل بھرتا ہے، جب اس کا من بھر جاتا ہے، پھر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں، مسلمان بہنیں کہاں جا رہی ہے؟ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کو، گھر کے ذمہ دار کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم صرف رمضان آئے نماز تراویح کے ذریعے، تہجد کا اہتمام کر کے، 5 وقت نماز پڑھ کر کے تم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ نہیں، تمہارے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس طرح تم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، جس طرح تم رمضان آتا ہے روزہ رکھتے ہو، تراویح کا اہتمام کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہو، اعتکاف میں بیٹھتے ہو، تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نیکیوں میں بھی اپنے گھر والوں کو برابر شریک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں،
इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन करवाते हैं, आप बड़े बड़े मोबाइल सेट बच्चियों के हाथों थमवाते हैं, आपने व्हाट्सएप चलाना सिखा दिया, इंस्टाग्राम चलाना सिखा दिया, आपने फेसबुक ट्विटर चलाना सिखा दिया। मेरे भाई अफसोस तब होता है आपने दुनिया की सारी सहूलतें अपनी बेटियों को दे दिए और आप ये समझ बैठे कि मेरी बेटी फरिश्ता है। अफसोस इस बात पर है कि सब कुछ दिया लेकिन ईमान आपने नहीं बताया, ईमान की तालीम नहीं दी, इस्लाम का मकाम मर्तबा क्या है ये आपने नहीं सिखाया, इस्लाम के अंदर तौहीद की अहमियत क्या है ये आपने नहीं सिखाया। ईमान जो सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया के अंदर सबसे कीमती अगर कोई चीज है वो ईमान है, ईमान की हकीकत क्या है आपने इससे आगाह नहीं किया। ये मुर्तद नहीं होंगी तो और क्या होंगी, ये काफिरों के साथ गैरों के साथ भागेंगे नहीं तो क्या होगा, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी तालीमात है, सब कुछ दे दिया हमने और बेसिक बुनियादी तालीमात से हमने आरास्ता और परास्ता नहीं किया। इसके सबसे जिम्मेदार माँ बाप हैं। आज गैरों के साथ जो भाग रही है, आज ज़िनाकारी और बदकारी में मुब्तला हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। कि आपने सब कुछ दिया लेकिन दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता नहीं किया। आज हमारे मुल्क के अंदर देखिए, अक्सर मसाजिद के अंदर औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए नमाज का कोई एहतमाम नहीं, जुमे का कोई एहतमाम नहीं। ईदगाहों में सालाना ईद है जिसमें ताकीदी शरीयत के अंदर हुक्म है कि औरतें भी ईदगाह में जाएं, वो भी नमाज में शरीक हो। अगर वो नापाक होती हैं, पीरियड सी होती हैं, हैज की हालत में होती हैं, तब भी हुक्म है कि ईदगाह में ज़रूर जाएं और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों। कोई इस बारे में एहतमाम नहीं है। क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? क्या हम कमज़ोर हैं? क्या हम नहीं कर सकते हैं? आज गरीब से गरीब तब मुसलमान तबका जिसके घर में शादी हो 5 लाख 10 लाख रुपया कम से उनकी शादी होती नहीं है, फिर हम गरीब कहाँ से हैं? ये एहतमाम क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले मौलवी बड़े बड़े फतवे देते थे, मसाजिद के अंदर औरतों का आना फितना है। आज उन मौलवियों की जुबान बंद हो गई है। आज वो मौलवी दबे आवाज में ये बोलने लगा है कि नहीं, औरतों का अलग से इंतजाम हो, पर्दे का एहतमाम हो, औरतों को आना चाहिए। जब जमीन खिसकने लगी अब याद आया कि औरतों को आना चाहिए, जो काम बहुत पहले करना चाहिए था। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी ये कहा है कि औरतों का इंतजाम मसाजिद के अंदर होना चाहिए। मेरे भाइयों, जब हम अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को जब दीन और ईमान और रसूल की मोहब्बत नहीं सिखाएंगे तो फिर ये लड़कियां इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगी तो फिर क्या होगी? अगर हम चाहते हैं अपनी बेटियों को, मुसलमान कौम की लड़कियों को बचाना चाहते हैं, इनके ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दीनी तालीम का एहतमाम करें। आज दीनी तालीम क्या है समाज के अंदर जानते हैं? बहुत कड़वा सच और हकीकत है। दीनी तालीम का जो 99% जो एहतमाम किया जाता है वो ये है कि बस बच्चियों को किसी तरह कुरान पढ़वा दिए, हो गया, हमने दीन की तालीम दे दी। कुरान वो भी सिर्फ अरबी रटे तोते की तरह रटवा दिए। हाँ, कुरान पढ़ लिया ना, दीन सिखा दिए, यही दीन है। दीन की जो 4 चीजों की आप तालीम दें और ये देना जरूरी है, तब जाकर के ये लड़कियां जो मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ भाग रही है, ज़िनाकारी मुब्तला हो रही है, तब बच सकती हैं। हमें चाहिए, माँ बाप को चाहिए, जिम्मेदार को चाहिए, बड़े भाई बहन को चाहिए कि छोटे बच्चों को, नौजवान लड़कियों और लड़कों को दीन की अहम तालीम दें। कम से कम इतनी तालीम दें कि वो रब की हकीकत को समझ सकें। कब्र में जब जाएंगे सबसे पहला सवाल होगा मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? तो रब की हकीकत मालूम करवाएं। इतनी तालीम दें तौहीद को समझ सकें, इतनी तालीम दें कि अल्लाह की हकीकत को जान सकें, तब जाकर के क़यामत के, तब कब्र में जाकर के पहला सवाल होगा तो ये लड़कियां, ये लड़के जवाब दे सके कि रब कौन है। दूसरी चीज, दूसरा सवाल कब्र में ये होगा कि तुम्हारा दीन क्या है?
تو دین اسلام کی تعلیم دے کہ دین اسلام کی تعلیم تو یہ ہے. اور آج مسلمان قوم کو، بیٹیوں کو سوچنا چاہیے، تم تو سمیہ کی وارث ہو، تم تو عائشہ اور فاطمہ کی وارث ہو. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہیں ایمان بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اسلام بتانے کی تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے. تمہارا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا. ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بیٹا ہے، اور بیچ میں سمیہ ہے. شوہر بھی ہے، بیٹا بھی ہے. ابو جہل دشمنان اسلام اور مشرکین کے سردار یہ کہتا ہے کہ سمیہ اسلام کو چھوڑ دو، تمہیں بخش دیا جائے گا. لیکن سمیہ رضی اللہ عنہ جان دینا گوارا کرتی ہے. پردے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اور ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بیٹا ہے. ایسی حالت میں بھی ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم ایمان نہیں چھوڑتی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باز نہیں آتی ہو، تمہارے شرمگاہ میں نیزہ مار دیا جائے گا. یہ سمیہ رضی اللہ عنہا تھی، سب کچھ برداشت کرتی ہے، کپڑا اتروانا برداشت کرتی ہے، لیکن ایمان سے سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کرتی ہے. مسلمان بیٹیوں کو، یہ بیٹیاں تو حضرت سمیہ جیسے بہادر صحابیہ کی وارث ہیں، آج انہیں ایمان بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. میرے بھائیو، تیسری تعلیمات، تیسرا سوال جو قرآن میں قبر میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ من نبی کا، تمہارے نبی کون؟ تو اتنی تعلیم دیں، اور اتنی تعلیم ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کے مقام مرتبہ کو سمجھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ اور اللہ کے مقام مرتبے کے درمیان فرق کو معلوم کر سکے، رسول کی رسالت کا حق ادا کر سکے. اتنی تعلیم دینا تو بنتا ہے. اور چوتھا سوال قبر میں، ان 3 سوال کا جب جواب دے دیتے ہیں، چوتھا سوال ہوتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ان چیزوں کے بارے میں؟ جواب ملتا ہے رب کا کلام قرآن پڑھ کر کے. رب کا کلام قرآن پڑھ کر کے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف طوطے کی طرح رٹانے کا کام نہیں ہے. قرآن ہر شخص کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. قرآن طوطے کی طرح رٹنے سے اسلام پورا نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے اچھے عالم کا ہونا بھی ضروری ہے، اچھے عالمہ کا بھی ہونا ضروری ہے. اس لیے قرآن کے مفہوم، ترجمے، تفسیر کو سمجھ کر کے پڑھنا یہ ضروری تعلیم ہے. کم سے کم اتنا اگر تعلیم ہماری عورتوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو اگر مل جاتی تو انہیں پتا ہوتا کہ ایک مومن، ایک موحد، ایک توحید والی، ایک ایمان والی لڑکی کے لیے مشرک لڑکے سے نکاح جائز نہیں ہے. غیروں کے ساتھ بھاگنا، بلاత్కాر کرنا، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا. ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا. ام سلیم رضی اللہ عنہ مسلمان خاتون ہے، صحابیہ ہے. ابو طلحہ ایمان نہیں لائے. کیا کہتی ہیں؟ آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی ابو طلحہ اچھے انسان تھے، لیکن کہتی ہے کہ آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، میرے لیے حلال نہیں کہ میں آپ سے نکاح کروں. ہاں، شرط یہ ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یہی میرے لیے حق مہر ہوگا. چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کا اسلام قبول کرنا یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا حق مہر بنا دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور آج کی نوجوان لڑکیوں، تم تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کے وارث ہو. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ محبت کی جال میں کوئی ایرے گیرے آتا ہے اور پھنسا کر کے لے چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی گھر کی فکر کریں، اپنی گھر کی لڑکیوں کی، لڑکوں کی فکر کریں، اپنی پوری پریوار کی اصلاح کریں. اور یہ اصلاح کرنا، تربیت اور تعلیم کا انتظام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قیامت کے دن گھر کے ہر ذمہ دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، امام وقت کا حکمراں، وقت کے ذمہ دار ہے، اور وقت کے ذمہ دار سے، وقت کے امیر سے، وقت کے حکمراں اور بادشاہ سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل فی راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر کے ذمہ دار ہے، آدمی اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آدمی سے، مرد سے اس کے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے ذمہ دار ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور عورت سے بھی اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی وقت کے لیڈر ہیں، وقت کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، ان سے بھی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ مرد سے سوال کیا جائے گا، عورت سے سوال کیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم جس جگہ ہیں، بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی ہونے کے ناطے ہم سے سوال ہوگا، ہم باپ ہیں، باپ ہونے کے ناطے ہم سے سوال ہوگا، ماں ہے، ماں ہونے کے ناطے ان سے سوال ہوگا، بیوی ہے، بیوی ہونے کے ناطے ان سے سوال ہوگا، ہر ذمہ دار سے سوال ہوگا۔ ایک اور بات بتاؤں، آج اکثر اداروں میں، آج ادارے ہی نہیں، مدرسے ہی نہیں، بلکہ مساجد بھی اس بیماری سے پاک نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ہر ادارے، ہر سوسائٹی، ہر مساجد کے اندر اختلاف ہے، ہر کسی کو منصب چاہیے، عہدہ چاہیے، کرسی چاہیے۔ ہمیں سیکریٹری ناظم کیوں نہیں بنایا، ہمیں متولی کیوں نہیں بنایا، یہ عہدہ چاہیے۔ جانتے ہیں یہ عہدہ کتنی بڑی امانت ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائی، عہدہ لینا آسان ہے لیکن نبھانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ، فرمایا جس شخص کو اللہ ذمہ دار بنائے، جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نگراں بناتا ہو، ذمہ دار بناتا ہو، یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ، اور وہ مرتے دم تک، آخری سانس تک اپنی ذمہ داری کے بارے میں دھوکہ کرتا رہتا ہو، رعیت کے بارے میں دھوکہ کرتا رہتا ہو، ذمہ داری صحیح سے ادا نہ کرتا ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر، ایسے ذمہ دار پر جنت حرام کر دیا گیا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ذمہ دار بہت اہم چیز ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عہدہ نہیں چاہیے، کرسی نہیں چاہیے، لیکن جب انہیں نہیں دیا جاتا ہے منہ بنا لیتے ہیں، جگہ جگہ دو کمیٹیاں بنے ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اختلاف کیوں، ذمہ داری کا لالچ کیوں؟ آج ہم اسی فتنے میں مبتلا ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، جبکہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ ذمہ داری کو اگر صحیح طور پر نہیں نبھاتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اس کے لیے حرام ہے۔ اور یہ ذمہ داری کے ساتھ اس حدیث کو کوٹ کرنے کا ایک میرا مقصد یہ ہے کہ ہر ماں باپ گھر کے ذمہ دار ہیں، اولاد اس کی امانت ہے۔ اگر آپ نے اپنے اولاد کے تعلق سے صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے اس کی آخرت کی فکر نہیں کی، تو آپ کا گریبان پکڑا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ کے لیے بھی جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ آج ہر ماں باپ کتنی فکر کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کے بارے میں، یہ نوکری مل جائے، یہ نوکری مل جائے، جاب مل جائے، یہ ڈگری حاصل کر لیں۔ ماں باپ کو چین نہیں آتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جس طرح یہ ذمہ داری آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں، اسی طرح دین کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے بھی جو کہ آپ کے اوپر فرض منصبی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، آپ اس کا بھی احساس تو کریں۔ گھر کی اصلاح کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم جس جگہ، جس مقام پر اور جس ذمہ داری پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں صحیح طور پر۔ میرے بھائیوں وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا ہے، باتیں اور ہیں، انشاءاللہ پھر میں جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کے سامنے کسی خطبہ جمعہ میں رکھوں گا۔
جو خطبہ کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا بزرگ، مرد عورت نوجوان، لڑکے لڑکیاں، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دینی تعلیم سے جوڑیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، جہنم سے بچنے کی فکر کریں۔ اور ذمہ داروں ماں باپ کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ جس طرح وہ خود چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچے، اپنی فیملی ممبر کے تعلق سے بھی یہ احساس ہو کہ انہیں کیسے بچائیں۔ یہ خطبہ کا اصل پیغام ہے۔ ہم سب کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے ہمارے لیے کافی ہو جائے، نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی بچو اور پورے پریوار کو بچاؤ۔ اس کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ سے ہم اور آپ یہ سبق لے کر جائیں، یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نمازی ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ہم نمازی بنائیں گے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ پیغام لے کر جائیں کہ ان کے بارے میں یہ فکر کریں گے، انہیں نوافل کا روزہ رکھیں گے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ برائی سے بچیں، اپنے گھر والوں کے تعلق سے بھی فکر ہو کہ انہیں بھی ہم برائی سے بچائیں۔ سب سے اہم چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ اصلاح کے تعلق سے اہم چیز ہے کہ گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ذریعہ معاش، اب ذریعہ معاش کو حلال بنانے کی کوشش کریں، حرام سے بچائیں، کیونکہ جب بیسک چیز ہی غلط ہو، حرام ہو، آپ ببول کے پیڑ میں آم اگر ڈھونڈے تو یہ مل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو بیسک بنیاد چیز ہے گھر کے اندر وہ ذریعہ معاش ہے، ذریعہ معاش کو حلال بنائیں، جائز بنائیں، ناجائز اور حرام سے بچائیں۔ یہ بھی آج کے خطبہ جمعہ کا ایک اہم پیغام ہے، اس لیے کہ جب حلال چیزوں کا، جائز چیزوں کا، پاک چیزوں کا استعمال کریں گے تو دین کی تعلیم، دینی معاملات، دینی کام، اللہ کی عبادت، نیک اعمال کی طرف ہمارا رغبت زیادہ ہوگا، ہم اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوں گے، گناہوں سے ہم بچیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا کے تمام فتنوں سے اللہ تو بچانے والا ہے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک کے مہینے میں جس طرح ہماری مساجد جو اللہ کی گھر ہے، اللہ مساجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، جگہ کم پڑ رہا تھا، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اے اللہ ہدایت دے کہ پن جگانا اسی طرح مساجد کو آباد کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کے خطا و گناہ کو معاف فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے قصور جیلوں میں بند ہے اللہ ان کی رہائی کے لیے آسانی عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ انہیں نیک جوڑا نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ مبارک۔